شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین. یہ جو میں نے حدیث انتخاب کی ہے صحیح بخاری میں ہے اور ایک نہیں دو مقامات پہ، جلد نمبر 4 میں بھی ہے اور جلد نمبر 5 میں بھی ہے. غزوہ تبوک کے ضمن میں ہے کہ جب پیغمبر صاحب واحد غزوہ ہے جہاں پہ امیر المومنین کو نہیں لے گئے، کہا کہ یا علی آپ مدینے میں میرے خلیفہ کی حیثیت سے، میرے جانشین کی حیثیت سے یہاں پہ رہیں، میں جا رہا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ کو چھوڑ گئے ہیں، تو کہا کہ یا رسول خدا ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ کہا ایک جواب جو آپ کے لیے دے رہا ہوں اور وہ ہمیشہ کے لیے سند بن گیا، اور مستدرک الصحیحین میں حاکم نشابوری نے لکھا ہے کہ بحد تواتر، یہ حد تواتر تک حدیث کی 4 قسمیں احاد یعنی ایک سند ہوتی ہے، متضافر 1 سے زیادہ، متضاعف 5 سے زیادہ اور متواتر 10 سے زیادہ. جس کی 10 سے زیادہ اسناد ہوں سے متواتر کہا جاتا ہے. یہ حدیث متواتر ہے. زیادہ گھبرا تو نہیں رہے؟ تو متواتر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، اوسط الکبریٰ کے اندر ہے، خصائص نسائی میں. ہر جگہ پہ جہاں اٹھائیے گا وہاں پہ حدیث مل جائے گی. شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه ليس نبی بعدی لا نبی بعدی. یا علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہاں پہ اس ایک حدیث کے اندر کتنے ہی مفاہیم پائے جاتے ہیں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سننا چاہیں حضرات، جہاں تک سنیں گے میں پڑھوں گا وہیں پہ چھوڑ دوں گا جہاں پہ سنیں. میں حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضرات پورا اپنا ذہن لڑا رہا ہوں تاکہ میں ایک مفہوم کو پیش کر سکوں، ایک جگہ پہ لے جا سکوں. جہاں تک مجمع ساتھ ہوگا میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مفہوم بالکل ایک منسجم رہے. میں بہت زیادہ پھیلاؤں نہیں موضوع کو، نہ پھیلانا چاہ رہا ہوں اور نہ ہی بات انشاءاللہ پھیلے. لیکن آئیے گا ذرا دیکھیے گا اس ایک حدیث سے کتنے مفاہیم نکلتے ہیں. قرآن کی روشنی سے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی روح سے ایک حدیث کے اندر یہ جو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب ہر وہ چیز جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے ملی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں امیر المومنین کو پیغمبر سے ملنی چاہیے سوائے نبوت کے. گھبرا کے نہ سنیے گا. جناب موسیٰ قرآن کے اندر ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے نظر آتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اخلفنی فی اہلی. پروردگارہ میرے سینے کو چوڑا کر دے. جہاں پہ جناب موسیٰ نے دعا کی اللہ نے جناب خاتم مرتبت کو جواب دیا، الم نشرح لک صدرک. جب بڑا مشہور معروف واقعہ ہے جب فرعون نے ایک طرف کوئلہ رکھا دوسری طرف سونا رکھا، کہا کہ اگر یہ عام بچہ ہے تو کوئلے کی طرف جائے گا، خاص ہے تو سونے کی طرف. مشہور ہے نا بات، سب کے ذہنوں میں ہوگی. جناب موسیٰ کو رکھا، وہ جانے والے تھے سونے کی طرف. جناب جبرائیل نے کہا حکم خدا بندی ہے، کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لو. نبوت اسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہی نازل ہوئی، فوراً کوئلہ اٹھایا زبان پہ رکھا، اب زبان تتلانے لگی. اس کے بعد پھر پوری زندگی زبان کے اندر ایک لکنت سے تھی. اسی لیے وہی لوگ تمسخر کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے موسیٰ ایسے بولتے ہیں. جناب موسیٰ کو پسند نہیں آتا تھا، کہا پروردگارہ زبان کی گرہ کھول دے. لیکن پیغمبر اسلام نے ایسی دعا نہیں کی کیونکہ ان کے پاس فصاحت و بلاغت تھی اور علی نہج البلاغہ کے خطیب تھے. تو آپ نے نہیں کہا میری زبان کی گرہ کھول دے، بس وہیں پہ دعا چلی اور کہا کہ پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے. اخلفہ فی اہل، یعنی پروردگارہ میرے اہل خانہ میں سے، میرے اہل بیت ہی میں سے ایک کو میرا خلیفہ بنا دے. وجعل لہ وزیرا، یعنی وہاں پہ وزیر بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. اب اگر جس چیز پہ شک ہوگا پیغمبر اور علی کی نسبت کو دیکھتے جائیے گا، جو مسئلہ وہاں پہ پھنستا چلا جائے گا قرآن کی آیت سے حل ہوتا چلا جائے گا. نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا کہ آپ کی خلافت کیسی ہے، کہنا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں. پریشان ہو گئے. میں پریشان کرنے نہیں آیا ہوں. کہا میں چوتھا خلیفہ ہوں. کہا کیسے؟ کہا قرآن کی روح سے چوتھا خلیفہ ہوں. اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. کہا قرآن کی روح سے آدم پہلے خلیفہ. اخلفنی
خلفنی فی اہلی، موسیٰ نے کہا ہارون کا میرا خلیفہ بنا، کہ موسیٰ کا خلیفہ ہارون، ہارون قرآن کی روح سے دوسرا خلیفہ۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا، کہ داؤد تیسرا خلیفہ، کہ قرآن کی روح سے میں چوتھا خلیفہ۔ میرے مولا نے کس حد تک گنجائشیں نکال کے رکھی ہیں کہ کبھی تقیہ کا دور آئے تو قرآن کی روح سے نیت کر لینا، نہیں پہنچ رہی ہے، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ایسے ادوار گزرے ہیں جہاں پہ کہا نہیں جا سکتا تھا کھل کے، انسان علی پہلے بعد میں کہتا تھا، سر پہلے قلم کر دیا جاتا تھا، وہاں پہ کسی میسے میں تمار کا کلیجہ چاہیے تھا، وہاں پہ کسی سلمان کا مزاج چاہیے تھا، ابو ذر کا جگر چاہیے تھا، ہر کوئی سلمان و ابو ذر نہیں تھا۔ تو میرے مولا نے اجازت دے دی تھی کہ دیکھو اس طرح سے مسائل کو حل کر لینا، اور آج ایک ایسا دور آ گیا ہم سینہ کھول کے، سر بلند کر کے، آنکھیں اٹھا کے علی کی ولایت پہ ناز کر کے کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے۔ پاکستان میں کتنے افراد تم نے مار دیے، کتنے اور مار لوگے؟ جتنے افراد پہ تم انگلی اٹھاؤ گے سب کے سب آواز دے کے کہیں گے ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ وہاں پہ میرے مولا نے کہا انا رابع الخلفاء، یاد رکھیے قرآن کی روح سے میرے مولا نے کہا قرآن میں صرف 3 افراد کی اور خلافت کا ذکر ہے، چوتھے میرے مولا کی خلافت کا ذکر ہے۔ اب اس آیت کے اندر کیا مقامات ہیں آئیے میں جلدی جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جناب موسیٰ سے، ایک جناب یوسف سے، کیونکہ ابھی مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ خوبصورتی جو جناب امیر المؤمنین کی ہے وہ خود جناب یوسف جب دیکھیں گے اور عاشق ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک شعر صرف جلدی سے ذہن میں آیا پیش کر رہا ہوں کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ دل مومن مچلتا ہے، دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے۔ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے۔ حضرات یہ ذکر علی بن ابی طالب ہے کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام نے اس کو ملاک قرار دیا ہے، وہی کرائٹیریا ہے، وہی ملاک ہے، وہی میزان ہے، وہی کسوٹی ہے۔ حضرات جناب موسیٰ کے لیے 6 مقامات قرآن کی آیت سے ثابت کرنا چاہ رہا تھا، میں 2-3 پیش کروں گا اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ پہلی چیز شد العذر، کہا کہ میں آپ کی استقامت کا، آپ کی توانائی کا، آپ کی طاقت کا، بازو کی مضبوطی کا، کمر کی پشت کی مضبوطی کا سبب بناؤں گا آپ کے بھائی ہارون کو۔ جناب موسیٰ کی قوت کا نام ہارون ہے، جناب ختمی مرتبت کی طاقت کا نام حیدر کرار۔ کا یہ قرآن کی آیت ہے نشدہ عضدک، ہم آپ کو، آپ کی کمر کو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی ہارون کے ذریعے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے بازوؤں کو مضبوط کرنے کا کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امیر المومنین کے لیے بھی سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کی ہے کہ سنعذبہم بأیدیکم، ہم کافروں پہ آپ کے ہاتھوں سے عذاب نازل کریں گے۔ کوئی ایسا ہاتھ بتائیے یہ ید اللہ کہلائے جس کی ذوالفقار کو دنیا میں کافر کہیں عذاب نازل ہوتا، جب یہ چلتی ہے تو شعلے برساتی ہے۔ جس میدان میں گھوڑا اتر جائے مولا کا، وہاں پہ چنگاریوں کی بھی خدا قسمیں کھائے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، جہاں پہ گھوڑے کی تیز سے فراٹے بھرنے کی خدا قسمیں کھائے، پاؤں سے نکلتی چنگاریوں کی قسمیں کھائے، گھوڑے کے دوڑنے کی قسمیں کھائے جائیں، وہ میرا مولا علی۔ تو کہا کہ ہم آپ کے ذریعے، ہارون کے ذریعے آپ کی کمر کو مضبوط کریں گے، تو علی کے ذریعے پیغمبر السلام کی کمر کو مضبوط کیا جائے گا۔ پہلی بات علی بن ابی طالب پیغمبر کی مضبوطی کا سبب ہیں۔ دوسرے ہارون آپ کے وزیر ہیں، وجعلہ، یہ جناب موسیٰ نے جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کی ہے، وہاں پہ سورہ
انبیاء کے اندر اور مقامات پہ سورہ اعراف کے اندر بہت سی آیات ہیں کہ ساری دعائیں چھوٹی چھوٹی سی آیات کے اندر اللہ نے ذکر کر دی ہیں. ان سب کے ذریعے سے کہا پروردگارہ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا، ساری دعائیں مانگی ہیں. جناب ہارون کا ذکر کیا ہے، اصلح لی فی امت، یعنی جہاں پہ اصلاح کی بھی دعا مانگی ہے. کہ پہلی چیز وزیر یہی ہوں گے. اگر وزارت کا مسئلہ آئے گا، پیغمبر السلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا جو میرے اس کام میں میری مدد کرے گا فہو اخی و وصی و وزیر من بعدی، وہی میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا. ضابطہ کا انتظام کیا، کہا آپ کا وزیر ہوگا، میرا وزیر ہے. وہاں پہ اللہ جناب ہارون کے لیے کہہ رہا ہے کہ وزیر ہیں. یہاں ختمی مرتبت امیر المؤمنین کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے وزیر ہیں. وزیر کے لیے وہ ہر شرط جو پہلے جس کے وہ وزیر ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے. جو اس کا علم ہوگا وہ اس کا علم ہونا چاہیے، جو اس کا حلم ہوگا اس کا حلم ہونا چاہیے، جتنا کتاب پہ اسے تسلط ہے اس کو ہونا چاہیے. قرآن نازل ہو رہا ہے مبین قرآن جیسا ہوگا ویسا مفسر قرآن ہونا چاہیے. کہ جو شرائط اس میں ہیں وہ شرائط وزیر میں ہونی چاہیے. پیغمبر اسلام نے کہہ دیا علی میرا وزیر ہے، اور کہا کہ اصلح لی فی امتی، پروردگارہ میری امت میں اصلاح کرے. اصلاح کرنے کے لیے مصلح کے لیے شرط ہے وہ مفسد نہ ہو. اصلاح کرنے والا مفسد نہ ہو، کبھی اس نے پوری زندگی میں گناہ نہ کیا ہو. جہاں ایک گناہ کر دیا اب وہ اصلاح کے درجے سے گر گیا، یعنی اس درجے پہ نہیں آ سکتا جو پیغمبر اسلام کی وصایت کا ہو. اللہ کی 4 مقامات ہیں. 5واں ہے اخی، میرا بھائی ہے ہارون، وہاں پہ بھائی. یہاں جب پیغمبر اسلام مدینے میں آئے تو آپ نے جیسے جیسے افراد پائے ویسے ویسوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. بغیر تمہید باندھے حضرت اول کو حضرت ثانی کا بھائی بنایا. پہنچ رہیے گا تو حضرت یعنی جیسے جیسے افراد تھے، جیسی شخصیات تھیں، پیغمبر اسلام ویسے ویسے افراد کو ان کا بھائی بناتے چلے گئے. کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، سارے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب سب کے سب تان کرنے لگے امیر المومنین پہ، کہا یا علی رسول خدا نے ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے فوراً، اور راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. وہ کہتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی ایک مرتبہ آنکھیں پلٹی پیغمبر کی طرف، کہا یا رسول خدا سب کہتے ہیں آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی بھی نہیں بنایا. پیغمبر مسکرا کے دیکھنے لگے، کہا کہ یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. کہا میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. فوراً کہا یا علی جو جیسا تھا اس کا ویسا بھائی بنایا، نہ مجھ جیسا کوئی نہ تجھ جیسا کوئی. کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ.